اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات چل رہی تھی نظر ثانی سیول کیسز میں سیول آرڈرز یا سیول ججمنٹس کے خلاف کوئی معقول وجہ کے ساتھ، کیونکہ عدالت حتمی نتیجہ میں جب اس نہج پہ پہنچتی ہے کہ ہر کیس میں کون سی وجہ یا کون سی حالات ہیں جن کی بنا پر نظر ثانی کی جا سکتی ہے۔ ایک دفعہ دعویٰ واقعات مکمل ہو جاتے ہیں، جب بحث مکمل ہو جاتی ہے اور انہی سرکمسٹانسز پر فیصلہ ہو جانے کے بعد ایک ریویو پٹیشن اس وجہ سے نہیں دی جا سکتی ہے کہ اس کیس میں جو بحث ہوئی ہے، جو آرگومنٹس ہوئی ہے، وہ مختلف طریقے سے ہونی چاہیے تھی، لیکن سالڈ گراؤنڈ ضروری اور اہم معاملے پر ایشو فریم نہ کرنا، جس کی وجہ سے فرض کریں کہ شہادت جو ہے مدعی وہ نہیں آ سکی ہے، ایشو فریم ہونے سے رہ گیا تھا، اور مدعی جو ہے چونکہ ایشو فریم نہیں ہوا، اس پہ شہادت نہیں ہوئی ہے، تو مدعی اپنا موقف ثابت کرنے میں ناکام ہو گیا ہے، اور عدالت کے لیے اپنے فیصلے کی ریویو کرنے کے لیے بڑی معقول وجہ ہو سکتی ہے۔ اس حوالے سے 1979 ALD پیج 524 جو ہے وہ اس حوالے سے میں کچھ گائیڈ لائنس دیتی ہے، اور 2016 MLD پیج 1793 اور 2018 CLC پیج 1666D جو ہے وہ اس بات کو انٹرپریٹ کر دیتی ہے۔ اور بعض اوقات پارٹیز کو نوٹس دیے بغیر کوئی فیصلہ کرنا، یہ بھی ایک اہم وجہ ہے، اہم ریزن ہے، گراؤنڈ ہے سیول ججمنٹس یا آرڈرز کے خلاف ریویو کرنے کے لیے۔ جیسے کوئی آرڈر کسی عورت کو کسی مانی ڈگری میں گرفتار کرنے کا حکم ہے، تو یہ بڑی مسٹیک ہے، اس کو یعنی ریویو پٹیشن اگر آ گئی ہے تو وہ درست کی جا سکتا ہے۔ اسی طرح جو ایپلیکیبل لا ہے اس کو اپلائی نہ کرنا، جو پہلے سے طے شدہ اور غیر متنازع ہے، اور جب اس طرح کا معاملہ آ گیا ہے تو پھر ریویو ہونا چاہیے، اور ریویو پٹیشن جو ہے وہ ایکسیپٹ ہونی چاہیے، اور باقاعدہ عدالت کو اپنے معاملے کو جو ہے وہ اس کو درست کرنا چاہیے، کیونکہ ایپلیکیبل لا کو اپلائی نہیں کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے PLD 1973 سپریم کورٹ پیج 110 2001 MLD پیج 192 PLD 1991 سپریم کورٹ پیج 905 اور 1997 MLD پیج 965 اور PLD 1976 لاہور ہائی کورٹ پیج 1173 اس بات کو انٹرپریٹ کر دیتی ہے۔ اس کے علاوہ اور کسی معاملے کو جس کی سماعت کا عدالت کو کوئی اختیار سماعت ہی نہیں ہے، سماعت کے لیے فرض کریں قبول کر لیتی ہے عدالت، اگر ریویو اسی آرڈر کے خلاف کیا جاتا ہے تو وہ ایک معقول وجہ ہے، نظر ثانی ہونی چاہیے۔ اگر عدالت کو کاغذاً حاصل نہیں ہے تو پھر بھائی کس چیز کی، جب اختیار سماعت ہی نہیں ہے، اس کی جورسڈکشن ہی نہیں بنتی ہے، تو پھر اس کی معقول وجہ ہے۔ تو ایسی صورتحال میں جو ریویو پٹیشن ہے یہ فائل کی جا سکتی ہے، اور اس پہ بیسک لا PLD 1958 سپریم کورٹ پیج 79 اور 1984 CLC پیج 732 واضح کر دیتی ہے اس بات کو کہ اگر جورسڈکشن کا کوئی معاملہ ہو تو اس کو ریویو پٹیشن میں عدالت جو ہے نظر ثانی کر سکتی ہے۔ اور اس کے بعد ضروری پارٹی کو شامل نہ کرنے کی وجہ سے دعوے کو اگر خارج کر دیا جاتا ہے تو پھر بھی یہ ایک اہم معقول وجہ ہے جو سامنے اگر آ جاتی ہے تو اس کو کرنا چاہیے۔ یا ڈگری شدہ رقم کا اگر فرض کریں ارتھمیٹیکل غلطی ہو گئی یا غلط حساب لگا دیا گیا ہے، یا جہاں پہلے ہی بااختیار فیصلہ کسی پوائنٹ پر پہلے ہی موجود ہے، تو پھر اگر عدالت کوئی ایسی ایرر کر جاتی ہے تو اس کو ریویو میں ٹھیک کیا جا سکتا ہے، یا عدالت نے کسی اہم ایشو پر فیصلہ کرنا omit کر دیا ہے تو پھر بھی ریویو پٹیشن ایکسیپٹ کی جا سکتی ہے۔ فرض کریں کہ آرڈر پاس کرتے ہوئے، ججمنٹ پاس کرتے ہوئے لمیٹیشن ایکٹ 1908 کے جو بیسک لا ہے، جو بیسک پرنسپلس ہیں، ان کو فرض کریں ڈیویٹ کیا ہے، تو پھر بھی ریویو پٹیشن فائل جو ہے ہوگی، اور پھر باقاعدہ اس کو ایکسیپٹ بھی کیا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد کسی ایسی قانونی نقطے کا نوٹس عدالت نہیں لیتی ہے
جو عدالت پر بائنڈنگ ہے تو پھر بھی ریویو پٹیشن میں اس کو وہ درست کر سکتی ہے. اور اس کے بعد بعض اوقات کسی جو اسپیشل پروویژن ہے لا کی وہ اگر موجود ہے اور اس کو زیر غور نہیں لا سکی ہے عدالت کسی وجہ سے، کوئی بھی ریزن ہو سکتی ہے، تو جب ریویو پٹیشن آئے گی تو عدالت اس کو درست کر سکتی ہے. اور اس کے علاوہ فرض کریں کہ یک طرفہ ڈگری یعنی بغیر آرڈر 9 رول 13 جو ہے اس کے طریقہ کار کے مطابق جو ہے وہ اگر منسوخ کرتی ہے یک طرفہ ڈگری عدالت کو، تو پھر عدالت میں جب ریویو پٹیشن آئے گی تو وہ اس کو باقاعدہ 9(13) کے مطابق ٹریٹ کرے گی، کیونکہ اس پہ باقاعدہ طور پر پروویژن موجود ہے. اور قانون میں کوئی امینڈمنٹ اگر آ گئی ہے اور عدالت کے نوٹس میں نہیں ہے اور عدالت نے فیصلہ کر دیا تو پھر بھی ریویو پٹیشن میں وہ درست کیا جا سکتا ہے. اور جہاں پر اختیار سماعت واضح نہیں ہے اور عدالت نے فیصلہ کر دیا پھر بھی ریویو پٹیشن میں عدالت اس کو نظر ثانی میں لے آ سکتی ہے. اور اگر فیصلہ کرتے ہوئے کسی ایفیکٹو ایشو کو نظر انداز کر دیا ہے، زیر بحث نہیں لایا گیا ہے، تو پھر بھی سیم کورٹ ریویو پٹیشن میں اس کو زیر بحث لا سکتی ہے. یا ایسے کیسز میں راضی نامہ کرنا جس میں نابالغ فریق مقدمہ ہے اور بغیر عدالت کی اجازت کے دعویٰ جو ہے وہ ڈگری کر دیا گیا اور نابالغ کی طرف سے جناب فرض کریں کہ راضی نامہ بھی کروا لیا گیا، عدالت کی اجازت ہی نہیں تھی. جب عدالت کے نوٹس میں یہ بات آ گئی ہے بذریعہ ریویو پٹیشن تو ریویو پٹیشن میں یہ معاملہ جو ہے وہ درست کیا جا سکتا ہے. یا جہاں پر اہم واقعات پر فیصلہ غلط مفروضہ پریزمپشن کے اوپر دے دیا جاتا ہے، فرض کر لیتے ہیں کوئی بھی مس پریزمپشن ہو جاتی ہے تو پھر بھی ریویو پٹیشن میں وہ اس کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے. یا کوئی آرڈر جو ہے لیگلی جو قانون اور انصاف کے تقاضے ہیں ان سے ٹوٹلی ڈیویٹ کر رہا ہے تو پھر بھی ریویو پٹیشن میں اس کو درست کیا جا سکتا ہے. یا پھر بعض اوقات دعویٰ مدعی کے وکیل کی موجودگی میں یا بعد میں عدم پیروی داخل دفتر کر دیا جاتا ہے تو پھر بھی اگر ریویو پٹیشن فائل کی جاتی ہے تو اس میں بحال کیا جا سکتا ہے. اس کے بعد بعض اوقات عدالت اپیل نے ماتحت عدالت کی فائنڈنگ کو اس کے غلط ہونے پر وجوہات فرض کریں بیان کیے بغیر ہی منسوخ کر دیا ہے، تو پھر بھی جب عدالت کے نوٹس میں یہ بات آ جائے تو ریویو پٹیشن میں یہ بات واضح ہو جائے تو ریویو میں یہ درست کیا جا سکتا ہے. یا عدالت اپیل نے کوئی اور ایسی مسٹیک ایرر کر دی تو پھر وہ بھی کر سکتی ہے. یا جہاں دعویٰ فرض کریں غلطی سے خارج کر دیا گیا ہے جبکہ اس کو ڈگری ہونا تھا، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ عدالت جو ہے وہ کوئی ایسا معاملہ آ جاتا ہے، فرض کریں کہ پچھلے دنوں ہم نے دیکھا ایک پارٹیشن سوٹ تھا، پارٹیشن سوٹ میں ساتھ انجیکشن آرڈر بھی تھا، تو عدالت میں مخالف پارٹی آئی، اس نے بیان دے دیا کہ جناب ہم واقعی جو ہیں حصے دار ہیں دونوں پارٹیز اور ہم جو ہے بغیر پارٹیشن کے ہم جو ہے کوئی ایلینیشن نہیں کریں گے. عدالت نے خارج کر دیا دعوے کو، انفرکشس کر دیا. اب یہاں پہ کوسچن رائز ہوتا تھا کہ جناب یہ کیسے کر سکتے ہیں جبکہ اس میں تقسیم بھی مانگی گئی ہے، عدالت نے باقاعدہ تقسیم دینی تھی تو اس میں ابتدائی ڈگری آنی تھی. تو عدالت کو جب ریویو پٹیشن فائل کی گئی عدالت نے فوری اپنی ایرر کو درست کر لیا کیونکہ یہ قانوناً ایک غلطی سرزد ہو گئی تھی. اس کے بعد پھر بعض اوقات جہاں عدالت نے اپیل کو بوجہ زائد المیعاد خارج کر دیا ہو بغیر اس کی پرواہ کیے کہ بھئی چھٹیاں چل رہی تھیں، چھٹیوں کو نظر انداز کر دیا تھا، تو پھر بھی اگر ریویو پٹیشن فائل کی گئی ہے تو بھئی اس میں دیکھ لینا چاہیے اور ریویو میں اس کی غلطی درست کی جا سکتی ہے. یا جہاں پر عدالت نے پارٹیز کے ساتھ کوئی فرض کریں کہ ڈسکریمنیشن کی ہے کسی قسم کی، جو اصل میں کانسٹیٹیوشن پاکستان 1973 آرٹیکل 25 جو ہے ایکویلٹی بیفور لا کو انٹرپریٹ کر دیتا ہے، اور جہاں پہ بھی پارٹیز ڈسکریمنیشن فیل کرتی ہیں اور وہ ڈسکریمنیشن واضح ہو جاتا ہے تو وہ ریویو میں بھی ٹھیک کیا جا سکتا ہے. اور جہاں پر اہم قانونی نقطہ جو عدالت کے سامنے زیر بحث لایا گیا ہو فیصلہ کرتے ہوئے عدالت فرض کرے اس کو سکپ کر گئی ہو تو پھر بھی ریویو پٹیشن فائل کر جائے گا. اب کوئی بھی اپیرنٹ مسٹیکس آن دا فیس آف ریکارڈ کوئی بھی جب بھی آ جائے گا نا صاحب، کوئی بھی غلطی جو سامنے آ جاتی ہے، اب وہ تمام ان وجوہات کی بنا پر صادر شدہ جو بھی آرڈر ہے یا ڈگری ہے اس پہ ریویو کیا جانا چاہیے اور ریویو جو ہے وہ ایکسیپٹ ہوتے ہوئے اس کو
نظر ثانی کر دینی چاہیے۔ اب اس حوالے سے 1995 SCMR پیج 233، 1993 CLC پیج 2287، 1973 SCMR پیج 233، آل انڈیا رپورٹر 1954 سپریم کورٹ پیج 526، PLD 1973 پیج 64 ہے، PLD 1973 سپریم کورٹ پیج 110 ہے، 1989 SCMR پیج 1008، 1993 SCMR پیج 1232 اور PLD 2003 سپریم کورٹ پیج 724 ہے، اور PLD 2010 سپریم کورٹ پیج 665 ہے، 1995 SCMR پیج 922 ہے۔ اس کے علاوہ PLD 2000 کراچی ہائی کورٹ پیج 258 ہے، PLD 1991 سپریم کورٹ پیج 905 ہے، 1992 MLD پیج 515 ہے، PLD 2003 سپریم کورٹ پیج 724 ہے، 2008 SCMR پیج 763 واضح کر دیتا ہے کہ جہاں پر اپیرنٹ مسٹیک آن دا فیس آف ریکارڈز سامنے آ جاتی ہے نا، ان کی بنا پر کوئی بھی صادر شدہ جو آرڈر ہے یا ڈگری ہے وہ قابل نظر ثانی ہونی چاہیے، اس پہ نظر ثانی کر دینی چاہیے عدالت کو۔ ہاں، اب صحیح بات اس طرح سے ہے کہ کسی آرڈر یا ڈگری کے ریویویبل ہونے کی کوئی معقول وجہ یا گراؤنڈ کس طرح سے ڈٹرمن ہوگی۔ مثلا اگر دعویٰ غلطی سے مدعی کی حاضری میں عدم پیروی خارج کر دیا گیا ہے یا دستخط ہو جانے کے بعد فرض کریں کوئی معاملہ آ جاتا ہے، اب ایسی صورتحال پر یہ ایک اہم گراؤنڈ ہے نظر ثانی کرنے کی، اور معقول وجوہات کی بنا پر ہی نظر ثانی کی جانی چاہیے۔ مثلا کسی پارٹی کو شہادت پیش کرنے کے لیے اگر معقول موقع نہیں دیا عدالت نے تو پھر نظر ثانی کر لینی چاہیے عدالت کو، اور جو مثل پر ضروری یا اہم واقعات کو زیر غور عدالت نہیں لائی ہے ان کو زیر غور لانے کے لیے اگر ریویو پٹیشن فائل کی گئی ہے تو ریویو کر لینا چاہیے۔ اس کے بعد صاحب ایک بات ذہن میں رکھے گا، کسی خاص معاملے کے متعلق اختیارات استعمال کرنے کا جو طریقہ کار کوڈ آف سول پروسیجر میں دیا گیا ہے، اس میں جوڈیشل مائنڈ استعمال کرنا تھا۔ کورٹ نے اگر فرض کریں نہیں استعمال کیا گیا، خاص طریقہ کار نہیں استعمال کیا گیا، تو پھر بھی ریویو پٹیشن میں وہ عدالت جو ہے اس کو استعمال کر اپنا مائنڈ استعمال کرے اور ریویو کر لے اس معاملے کو، اور صحیح واقعات کے متعلق بعض اوقات پریزیوم عدالت غلط کر لیتی ہے، اس کو بھی تو ہمیشہ سے درست کی جا سکتی ہے ریویو پٹیشن میں۔ اس حوالے سے PLD 1990 سپریم کورٹ پیج 76 اور 2005 CLC پیج 884 ہمیں کچھ گائیڈ لائنس دیتی ہیں۔ اور اصل معاملہ یہ ہے صاحب کہ بعض اوقات نا ہائر کورٹس ہوتی ہیں اپنے سابقے فیصلے کی وضاحت کرتی ہیں، اور بعد میں جو ہے یہ بات سامنے آتی ہے کہ جو ڈگری یا آرڈر دیا گیا ہے وہ عدالت کا جو پہلا فیصلہ تھا نا، جس کی بعد میں انہوں نے توضیح کر لی تھی، وضاحت کر دی تھی، تو وہ اسی بنا پہ جو ہے نا جو پہلی پریسیڈنٹ تھی اس کو مد نظر رکھا گیا، جو لیٹسٹ بعد میں ورژن دیا ہے عدالت نے اس کو نظر انداز کیا گیا ہے۔ مثلا جیسے پچھلے دنوں ایک کیس میں ہم نے دیکھا رواج عام کے حوالے سے تھا، رواج عام کے حوالے سے پہلے ایک ججمنٹ آ گئی کہ جناب رواج عام جو ہے اس کو کنسیڈر کیا جائے گا، خاص طور پہ ڈیکلریٹری سوٹ میں جو پہلے ہوتے تھے پنجاب کے اندر، اور بعد میں یہ باقاعدہ آیا تھا کہ نہیں بھائی، جب ایک بندہ مسلمان ہے تو اسلام اس کا مذہب ہے اور اسلامک جو قانون وراثت ہے وہ سپر سیڈ کر جائے گا اس کے رواج عام سے۔ اب فرض کریں عدالت رواج کے مطابق ڈگری دی ہے، تو بعد میں اگر آپ لیٹسٹ ججمنٹ جو تھی ثاقب نثار والی وہ ہم نے پیش جب کرتے ہیں تو پھر عدالت اس کو ریویو بھی کر سکتی ہے اپنے فیصلے کو، کہ سپریم کورٹ نے جو لیٹسٹ ہمیں ورژن دیا ہے، جو لیٹسٹ جو انٹرپریٹیشن دی ہے وہ یہ ہے۔ اس حوالے سے PLD 1990 سپریم کورٹ پیج 1060 ہمیں جو ہے نا اس بات کو واضح کر دیتی ہے کہ سابقہ فیصلہ جو بعد میں درست کر دیا گیا ہے یا اسی فیصلے کو تبدیل کر دیا گیا ہے، تو پھر یہ بات جو ہے وہ جب عدالت کے نالج میں آ جائے تو پھر صاحب یہ ایک اچھی گراؤنڈ بن سکتی ہے
ریویو پٹیشن کے لیے. اور پھر خاص طور پہ جہاں دعوے میں کسی ایشوز کو فریم کر کے اس کا برڈن آف پروف غلط فرض کریں ایٹریبیوٹ کر دیا گیا ہے. فرض کریں کہ ایک برڈن آف پروف آنا تھا پلانٹف کے اوپر، وہ فرض کریں کہ ڈیفینڈنٹ پہ دے دیا گیا ہے، تو پھر اب یہ ایسی مسٹیک ہے جو کہ ریویویبل ہے اور ریویو میں اس کو درست کیا جانا چاہیے. اور جہاں کیس کسی نئی وجہ سے جو ہے وہ معاملہ سامنے آ گیا ہے اور متاثرہ فریق واضح پریشان ہو گیا کہ یہ ہوا کیا ہے میرے ساتھ، قانون یہ کہتا ہے اور عدالت نے کوئی فیصلہ اور دے دیا، تو آپ فوری طور پر ریویو میں جائیں گے، لیکن سکوپ تھوڑا سا لمیٹڈ ہے. اب جہاں عدالت کسی ایسی چیز کا حکم دے اس کے متعلق کسی پارٹی نے پرے ہی نہیں کی ہے، تو پھر بھی مخالف پارٹی کہے گی کہ جڑی منگی نہیں سی وہ کیویں دے سکنے تم. یعنی پارٹی نے ہمیشہ لینا تو صحیح وہی ہے جو وہ مانگنے آیا ہے، جس چیز کی اس نے پرے کی ہے، جس چیز کی اس نے صدا کی ہے. اب کوئی عدالت اس کو وہ چیز بھی دے دے جو اس نے مانگی نہیں ہے، کوئی چیز اس نے ڈیمانڈ ہی نہیں کی ہے، تو پھر کس طرح سے ہو سکتا ہے؟ تو ایسے اگر عدالت اس طرح کو فیصلہ کر لے تو اس کو ریویو کر سکتی ہے. ججمنٹ میں کوئی قانونی غلطی ہو گئی ہے اس کو باقاعدہ ریویو کیا جا سکتا ہے. اور یک طرفہ آرڈر کو ایسی وجہ کی بنا پر منسوخ کرنا جو کہ فرض کریں 9(13) میں نہیں ہے، آرڈر 9 کہیں پہ بھی وہ وضاحت نہیں ہے، تو پھر اس کو ریویو کیا جا سکتا ہے. فرض کریں آرڈر 41 رول 33 کے تحت اختیارات جو تھے اپیل میں دیے گئے پوائنٹس پر غور نہیں کیا گیا ہے، تو پھر بھی اس کو ریویو کیا جا سکتا ہے. کسی دستاویز کے کنٹینٹس کے متعلق غلط پریزمپشن کریٹ ہو گئی ہے فرض کریں عدالت میں، تو پھر اس کو بھی باقاعدہ طور پر ریویو کیا جا سکتا ہے. کہ نابالغ کے گارڈین نے دعوے کی پیروی فرض کریں بے احتیاطی سے کی ہے اور عدالت نے اس چیز کو نظر انداز کر دیا، تو پھر بھی ریویو اس بات کو کیا گیا ہے. تو جب صاحب دیکھ لیں کہ بعض اوقات عدالت سے کوئی فراڈ کے ساتھ کوئی آرڈر لے لیتا ہے، تو پھر اس کو بھی عدالت ریویو میں بھی منسوخ کر سکتی ہے اسی آرڈر کو فوری طور پر. اب صاحب اس طرح سے ہے کہ سکوپ آف ریویو، سول ریویو کا جو سکوپ ہے وہ بڑا لمیٹڈ ہے. اونلی ٹو ریکٹیفائی دا کلیریکل اور ارتھمیٹیکل ایرر اور مسٹیک اپیرنٹ آن دا فیس آف کیس. یعنی سول ریویو کیا جائے گا، حسابی غلطی ہو گئی ہے، ارتھمیٹیکل غلطی ہو گئی ہے، حسابی غلطی کلیریکل مسٹیک ہو گئی ہے، یا آن دا فیس آف ریکارڈ کچھ معاملہ غلط ہو گیا ہے، قانون کچھ کہتا تھا، عدالت نے کچھ فیصلہ کر دیا، سرکمسٹانسز آف کیس کچھ کہتے تھے اور فیصلہ کچھ اور کر دیا گیا ہے. اور ایک بات ذہن میں رکھیے گا صاحب کہ کسی نئے اہم میٹر یا شہادت کے دریافت نہ ہونے کی صورت میں ریویو پٹیشن نہیں فائل کر سکتی، اور ریویو پٹیشن مینٹینیبل ہی نہیں ہے. اس حوالے سے ایم ایل ڈی 2018 ایم ایل ڈی پیج 155 ہے، پی ایل ڈی 2017 پشاور ہائی کورٹ پیج 2330 اور 2017 ایم ایل ڈی پیج 827 اس بات کو انٹرپریٹ کر دیتی ہے. اور ایک بات ذہن میں رکھیے گا، اپیل یا نگرانی کی ریمیڈی کی موجودگی میں ریویو کا کوئی جواز ہی نہیں ہے، کیونکہ ریویو تو بھائی لمیٹڈ سا ہے. ارتھمیٹیکل مسٹیک، کلیریکل مسٹیک یا مسٹیک آن دا اپیرنٹ فیس آف ریکارڈ، سامنے نظر آ رہی ہے غلطی تو پھر ریویو ہوگا، ادروائز تو اپیل ہے یا ریویژن ہے. اس بات کو 2017 سی ایل سی پیج 1452 جو ہے بڑے اچھے انداز سے انٹرپریٹ کرتی ہے. لیں دوستوں، سکوپ تھوڑا سا ڈسکس کر رہے تھے ہم، کچھ دوست بیٹھے تو میں نے کہا سارے سجنوں بیلیوں کے ساتھ ڈسکس کیا جانا چاہیے کیونکہ بڑی اہم چیز ہے. انشاءاللہ نیکسٹ ہم جو ریویو پٹیشنز کی لیگل ایشوز اور جورسٹک ٹیکنیکلٹیز ہیں اس کو ہم زیر غور لاتے ہیں اور اس پہ انشاءاللہ ہم کچھ گپ شپ لگاتے ہیں. نیکسٹ دعاؤں میں یاد رکھیے گا صاحب، دوبارہ ملتے ہیں. اللہ حافظ.